الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ نمبر 8 کی گفتگو جس کا عنوان تھا وہ عیب دار جانور جن کی قربانی جائز نہیں، آپ نے پوری بات بالترتیب بالتفصیل سماعت فرمائی، اور آج سلسلہ نمبر 9 خصی جانور کی قربانی جائز ہے یا نہیں۔ معزز سامعین، یہ سوال ہوتا رہتا ہے کہ خصی جانور کی قربانی جائز و درست ہے یا نہیں، کیونکہ ان کے خصیتین کو نکال دیا جاتا ہے، جو اس کا ایک جوہر ہوتا ہے، اس کی ایک طاقت ہوتی ہے۔ تو اعتراض کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ خصی کر دینے سے وہ جانور عیبدار ہو جاتا ہے، جس طریقے سے دوسرے جانور کہ اگر ان کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو ہم انہیں عیبدار مانتے ہیں، ان کی آنکھ پھوٹ جائے تو ہم انہیں عیبدار مانتے ہیں، تو اسی طریقے سے خصی کر دینے کی وجہ سے بھی اس کا ایک اعضا کم ہو گیا، ایک جوہر ختم کر دیا گیا، تو یہ عیب ہے، اور عیبدار جانور کی قربانی درست نہیں ہوتی ہے، لہذا خصی جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اعتراضات ہوتے رہتے ہیں۔ معزز سامعین، صحیح مسئلہ کیا ہے، خصی جانور کے قربانی کرنے کے متعلق درست اور سنت طریقہ کیا ہے، آج ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ دلائل اور شواہد کی روشنی میں انشاءاللہ بات مکمل ہوگی۔ معزز سامعین، مسئلہ یہ ہے کہ خصی ہونا عیب نہیں ہے، جانور کا خصی کر دینا عیب نہیں ہے، بلکہ یہ خوبی ہے، یہ اس کا حسن ہے کہ خصی ہو جانے کے بعد جانور کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ خصی کر دینے کی وجہ سے جانور کا ظاہر بھی پاک و صاف ہو جاتا ہے، خصی کر دینے کی وجہ سے اس کا گوشت عمدہ اور لذیذ بھی ہو جاتا ہے، بنسبت غیر خصی جانور کے کہ اس کا ظاہر بھی نجس ہوتا ہے، کہ وہ اپنے جسم پر، اپنے بدن پر پیشاب کرتے ہیں اور اپنے پیشاب کو پیتے ہیں، تو جس سے ان کا ظاہر بھی ناپاک ہوتا ہے، نجس ہوتا ہے، بدبودار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے پیشاب پینے کی وجہ سے ان کے گوشت سے بھی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، ان کا گوشت میں بھی ایک طرح کی بدبو ہوتی ہے۔ تو ہم کو ایک عقلی طور پر یہ چیز سمجھ میں آئی کہ خصی جانور کی قربانی کرنا بنسبت غیر خصی جانور کے افضل اور اولا ہے۔ اور دوسری بات، ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الذبح کبشین اقرنین املحین موجعین۔ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن، بقرہ عید کے دن، قربانی کے دن 2 سیگوں والے چت کبرے 2 خصی میڑوں کی قربانی فرمائی، 2 خصی میڑوں کی قربانی فرمائی۔ موجعین خصی جانور کو کہتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے قربانی کے دن 2 سیگوں والے چت کبرے 2 خصی میڑوں کی قربانی فرمائی، اور آگے فرمایا فلما وجہہما قال، جب انہیں قبلہ رو کیا تو کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک وعن محمد وامتہ بسم اللہ واللہ اکبر ثم ذبحا۔
محترم سامعین، اللہ کے نبی علیہ السلام کا پورا عمل اس حدیث کے اندر پیش کیا گیا ہے، اور یہ حدیث مبارکہ کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی دوسری کتابوں میں مروی ہے۔ اسی طریقے سے فتاوی عالمگیری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 499 میں ہے کہ خصی جانور کی قربانی غیر خصی جانور سے بہتر ہے۔ فتاوی ہندیہ میں ہے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 258 میں کہ خصی کی قربانی جائز و درست ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خصی کی قربانی افضل اور اولا ہے، اس لیے کہ اس کا گوشت عمدہ اور لذیذ ہوتا ہے، اور دیگر فقہائے کرام کی بھی یہی رائے ہے۔ ہمارے ائمہ کرام اس بات پر متفق ہیں، ایک رائے ہیں کہ خصی ہونا عیب نہیں ہے، خصی ہونا خوبی اور حسن میں اضافہ کرتا ہے۔ لہذا دلائل مذکورہ کی روشنی میں ائمہ کرام کی رائے اور ان کے نتیجے کی روشنی میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ خصی کی قربانی صرف جائز و درست ہی نہیں بلکہ اولا، افضل اور سنت ہے، انہیں عیبدار نہیں کہا جائے گا۔ اس لیے ہم سب کو دل کھول کر کھلے دل سے خصی جانور کی ہی قربانی کرنی چاہیے، نہ یہ کہ وہ جانور جو اپنے بدن پہ پیشاب کرتا ہے، اپنے پیشاب پیتا ہے، اس سے بہتر ہے، افضل ہے کہ ہم خصی جانور کی قربانی کریں، یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ انشاءاللہ اگلی قسط، اگلے سلسلے کے اندر آپ کی سماعتوں کے حوالے جو باتیں ہوں گی اس کا عنوان ہے حلال جانور کے کون کون سے اعضاء کا کھانا حرام ہے، حلال جانور کے کون کون سے اعضاء ممنوع ہیں، ان کا کھانا حرام ہے۔ انشاءاللہ اس کے متعلق دلائل اور شواہد کی روشنی میں گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور للہیت کے ساتھ اس عمل کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے اور مثبت انداز میں قربانی کرنے کی